السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ روزے کے بارے میں پائی جانے والی لوگوں میں 19 غلط باتیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان میں سے 10 باتیں میں آپ کے ساتھ پہلی ویڈیو میں شیئر کر چکا ہوں۔ اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں نیچے مل جائے گا۔ اس کی باقی کی چند باتیں میں آپ کے ساتھ آج اس ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ 11ویں غلط فہمی، روزہ میں عطر یا خوشبو سونگھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا درست مسئلہ یہ ہے، مائع خوشبو یعنی لیکوڈ حالت میں یا ٹھوس خوشبو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ اگر کسی نے اگربتی کا دھواں مثلاً منہ یا ناک کے ذریعے اندر کھینچا، جو کہ لامحالہ حلق میں جائے گا، اور یوں ہی کسی بھی خوشبودار یا غیر خوشبودار دھویں کی دھونی لی کہ مثلاً اس کے دھویں کو ناک یا منہ سے حلق میں داخل کیا، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ 12ویں غلط فہمی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس دن سفر کرنا ہو اس دن روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اس کا درست مسئلہ دوستو یہ ہے، اگر صبح صادق کے وقت حالت سفر میں ہو تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اگر صبح صادق کے بعد سفر شروع کرنا ہو تو اس دن کا روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ البتہ اگر دن کے وقت شرعی مسافت والا سفر شروع کیا اور ابھی مسافر ہی ہوں تو اگلے دن کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور حالت سفر میں جتنے بھی روزے چھوڑے جائیں بعد میں ان کی قضا کرنا لازمی ہوگی۔ 13ویں غلط فہمی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو مرض یا کسی اور درست عارضی یا بغیر عذر کے روزے چھوڑ دے تو فدیہ دینا اس کا متبادل ہے۔ اس کا درست مسئلہ یہ ہے، ایسا سمجھنا درست نہیں ہے۔ روزہ کسی بیماری کی بنیاد پر ترک کیا ہو یا بغیر کسی عذر کے، پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس روزے کے بدلے ایک روزہ قضا رکھے۔ فدیہ صرف اس صورت میں متبادل ہوگا جب بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھنے کی قدرت نہ ہو، نہ ہی آئندہ قدرت ملنے کی امید ہو۔ 14ویں غلط فہمی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا درست مسئلہ یہ ہے، مطلقاً ہر صورت میں ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر ٹوتھ پیسٹ کرنے کے ذرات حلق سے نیچے اتر گئے تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی بنا پر روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنے سے علماء کرام منع فرماتے ہیں کہ اس کے ذرات کا حلق سے نیچے اترنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اگر ذرات حلق سے نیچے نہ بھی اتریں تب بھی ٹوتھ پیسٹ کرنا مکروہ ہے۔ 15ویں غلط فہمی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر قسم کا روزہ خواہ فرض ہو، واجب یا نفل، خواہ رمضان کا ادا روزہ ہو یا قضا، اس کے توڑنے سے کفارہ لازم ہوگا۔ درست مسئلہ یہ ہے، ہر روزہ توڑنے سے کفارہ لازم نہیں ہوتا، بلکہ صرف رمضان کا ادا روزہ توڑنے سے ہی کفارہ لازم ہوتا ہے، اور اس کی بھی مخصوص شرائط ہیں جو کتب الفقہ میں مذکور ہیں۔ کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں رمضان کا روزہ توڑنے سے کفارہ لازم نہیں ہوتا اور کچھ میں کفارہ لازم ہوتا ہے۔ البتہ قضا کا ایک روزہ رکھنا ہر صورت میں لازمی ہے۔ 16ویں غلط فہمی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ٹھنڈک کے لیے نہانا یا کلی کرنا مکروہ ہے۔ دوستو، اس کا درست مسئلہ یہ ہے، روزے کی حالت میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نہانا یا کلی کرنا، بلکہ بدن پر گیلا کپڑا لپیٹنا بھی مکروہ نہیں۔ ہاں، اگر پریشانی ظاہر کرے کہ گیلا کپڑا لپیٹا تو مکروہ ہے کہ عبادت میں دل تنگ ہونا اچھی بات نہیں۔ 17ویں غلط فہمی، بعض لوگ سمجھتے ہیں روزہ چھوٹ جائے جب بھی 60 روزے بطور کفارہ کے رکھنا ہوتے ہیں۔ اس کا درست مسئلہ دوستو یہ ہے، روزہ چھوڑ دینے پر اس کی صرف قضا لازم ہے، یعنی ایک روزہ قضا کا بعد میں رکھنا ہوگا۔ البتہ شرعی روزہ چھوڑنا سخت گناہ کا کام ہے، ایسی صورت میں قضا رکھنے کے ساتھ ساتھ توبہ بھی کرنا ہوگی۔ 18ویں غلط فہمی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کلی کرتے ہوئے اگر غلطی سے پانی حلق سے اتر جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کا درست مسئلہ یہ ہے دوستو، مطلقاً ایسا سمجھنا درست نہیں ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ جب روزہ دار ہونا یاد ہو تو اگر جب پانی غلطی سے حلق سے اترا ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اگر روزہ دار ہونا ہی یاد نہ ہو تو اب اگرچہ جان بوجھ کر پانی حلق سے اتارے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھیے کہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن بطور خطا کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔
19ویں غلط فہمی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت پر روزہ فرض نہیں۔ اس کا درست مسئلہ یہ ہے، اگر حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت روزہ رکھنے پر قادر ہو تو اس پر بھی روزہ رکھنا فرض ہے۔ ہاں، اگر روزہ رکھنے سے اپنی یا اپنے بچے کی جان کو نقصان پہنچنے کا صحیح اندیشہ ہو تو اس صورت میں وہ رمضان کا روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن جتنے روزے چھوڑے گی وہ بعد میں قضا رکھنے لازمی ہوں گے۔ امید کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو سے آپ کے مائنڈ کی کافی غلط فہمیاں کلیئر ہوں گی۔ انشاءاللہ تعالی امید ہے آپ بھی اس پر عمل کریں گے اور دوستوں کو بھی اس کی تلقین کریں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔